قبر کی زندگی دیکھی جائے گی۔ ہم تمام کاموں کے لیے پیشگی اقدامات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ پھر جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قبر کا ساتھی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے، اللہ عز و جل اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ کی عبادت و توحید میں مصروف رہتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا۔ آج میں تیری وحشت میں تجھے انس پہنچاؤں گا اور سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور تجھے روز قیامت کے منظر دکھاؤں گا اور تیرے لیے تیرے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا۔ پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سعدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، پھر نجات پائیں گے۔ بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے گارے مٹی کی مدد سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مسلوں کی مسجد بھی بنائی کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں، تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے، جنت کی مٹی کہاں سے لائیں؟ باپ کا حکم تھا۔ 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ دن کا آغاز قرآن مجید پڑھ کر یا سیکھ کر کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے صفے چبوترے پر جہاں اصحاب صفا ہوتے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح صبح وادی بتہان یا وادی عقیق جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ یا قطع رحمی کے 2 بلند کوہان اور موٹی تازہ اونٹنیاں لے آئے۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت مسجد میں جا کر قرآن کریم کی 2 آیات پڑھنا یا سیکھنا 2 عمدہ اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے، اور 3 آیات اور 3 اونٹنیوں سے اور 4 آیات اور 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ اسی طرح جتنی آیات پڑھو گے اتنی ہی تعداد میں عمدہ اونٹنیاں ملنے سے بہتر ہے۔ اپنے عیوب کا اشتہار کرنے والا معافی کے قابل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر وہ لوگ جو خود اپنے عیوب آشکار کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی رات کو کوئی بد فعلی کرتا ہے، وہ صبح اٹھ کر تشہیر کرتا پھرتا ہے، کہتا ہے، او فلاں میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں غلط کام کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تھا لیکن وہ اللہ کے پردہ کو چاک کر رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی
करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक रोजा रखने के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना शुबान का था। हदीस मुबारक फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दो ऐसे अमल ना बताऊं जिनका बोझ इंसान पर बहुत हल्का लेकिन मिजान अमल में बहुत भारी है। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जरूर बताइए। आपने फरमाया, खुश इखलाकी और कसरत से खामोश रहने की पाबंदी करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इतना ही अमल करो जितनी ताकत रखते हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। और अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल वो है जो हमेशा किया जाए, अगरचे थोड़ा हो। कब्र की जिंदगी देखी जाएगी। हम तमाम कामों के लिए पेशगी इक़दामात करते हैं। सर्दियों से पहले गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लेते हैं, गर्मियों से पहले ठंडक का इंतजाम कर लेते हैं, सुबह होते ही दोपहर और रात के खाने का इंतजाम करते हैं, रात घर जाने से पहले सुबह के नाश्ते का सामान लेते हैं, बारिश में निकलने से पहले छतरी ले लेते हैं, रात में निकलने से पहले रोशनी का इंतजाम करते हैं, लंबे सफर पर जाने से पहले मुकम्मल तैयारी करते हैं। लेकिन कब्र की तावील जिंदगी के लिए तैयारी करने पर आमादा नहीं, बल्कि अपने आप को तसल्ली देते हैं, देखी जाएगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की और कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।